بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ صف کی آخری آیات جو ہیں، آیہ مبارکہ نمبر 8 سے لے کے تا الی آخر، ہم نے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس کے اندر اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسلامی تحریک کو، چاہے وہ آج کے دور کی ہو، 1000 سال پہلے کی ہو یا 2000 سال پہلے کی ہو، اسلامی تحریک جو ہے یعنی غلبہ دین، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، یہ جو تحریک ہے اس کو جو درپیش خطرات ہیں اس کے حوالے سے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان مسائل کیا ہیں، رکاوٹ کیا ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے، کس طرح سے اس میں الہی نظام نے کیا رول پلے کرنا ہے، جن لوگوں کو یعنی خطاب کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ میں نے اس لیے ان کا انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ عرض کروں، کیونکہ یہ جو اس وقت صورتحال روئے زمین پر پیدا ہو چکی ہے اور یعنی اس میں مزید شدت آ رہی ہے، یہ جو تحریک ہے یہ آج کل ایک اپنے انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہوئی ہے، اور یہ یعنی گزشتہ تاریخ میں جو مختلف نشیب فراز، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، اور کبھی ابراہیم اور شداد، یعنی ابراہیم اور نمرود اور اعلیٰ حضل کے آسیہ جو مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی آئی ہے یہاں تک۔ اب اس وقت یہ ایک انتہائی حساس مرحلے میں سے گزر رہی ہے، اور اس کے اندر یعنی ہر ایک فرد جو روئے زمین پر ہے بہرحال اس کا اپنا ایک کردار ہے، کم یا زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ وسعت امکان دیتا ہے اس کے مطابق اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ امکانات اللہ نے اس کو ضرور دیے، اس کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے بارے میں اور اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یعنی زمانے کا جو حسین علیہ السلام ہے، یعنی یا زمانے کا جو الہی تحریک کا میر کارواں ہے یا اس کے جو نمائندہ ہے، وہ میدان جنگ، میدان قتال میں کھڑا ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا نا، تو پھر چاہے میں گھر پہ مصلی نماز پہ کھڑا ہوں یا اپنے زمانے کے جو یزیدی قوت ہیں ان کے ساتھ کھڑا، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی کسی قسم، بلکہ یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مصلی نماز پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر زمانے کی جو الہی تحریک کا میر کارواں ہے وہ اگر میدان قتال میں کھڑا ہے، تو اگر میں نے اپنے آپ کو حزب اللہی گروہ میں رکھنا ہے تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ آگے جب بحث آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو الہی تحریک کا جو دستور عمل ہے اس کے اندر تو یہاں تک ہے کہ اگر ایک انسان اس حزب اللہی گروہ میں شریک ہوتا ہے اور میدان لگا ہوا ہے تو قرآن کریم نے واضح حکم دیا یہ کہ میں میر کارواں کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں اس کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، میں پابند ہوں اس چیز کا کہ میں ان سے اجازت لوں اس چیز کے لیے۔ اور آج کل کے دور کی جنگ کی جو صورتحال ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کے تلوار اور تیر، اور آج جو ہے جنگ کی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔
آج ایک انسان گھر میں اپنے موبائل پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس نظام کا، اس عالمگیر جنگ کا حصہ ہے جو آج کے دور کی طاغوتی قوتوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بالکل واضح روشن انداز میں بتایا ہے کہ اگر یعنی کسی دور کے اندر بھی، چاہے وہ ابراہیم کا زمانہ ہو، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یا یعنی آج کا زمانہ ہو، اگر زمانے کا جو الہی تحریک کا میر کارواں ہے وہ میدان قتال میں کھڑا ہے، تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ جی میں نماز پڑھوں گا جا کے۔ میں نے بہرحال اس کے ساتھ کھڑے ہونا جا کے۔ اگر میں جان بوجھ کے یعنی اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرتا ہوں اور جانتا بھی ہوں، تو پھر فرق نہیں ہے اس میں کہ میں جا کے اپنے زمانے کے جو فرعون کا لشکر ہے یا یزید کا لشکر ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، یا مصلی نماز پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ آغا عارف حسین شہید کا حیات تھے اس وقت، ایران تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر وہ کراچی آ کے اترے۔ جب وہ کراچی تشریف لائے تو وہاں انہوں نے یہ جو ہماری جامع مسجد نور ایمان ناظم آباد کی، وہاں نماز جمعہ پڑھی۔ نماز جمعہ کے بعد وہاں جو گیدرنگ تھی اس کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، وہاں یہ قصہ سنایا۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا، یہ کوئی تصوراتی کہانی میں نہیں آپ کو سنا رہا کہ جناب ہم یہ کہیں کہ جناب ہم موبائل سے کھیل رہے ہیں۔ اگر جس زمانے میں میں زندگی بسر کرتا ہوں، اگر میرے زمانے کا الہی تحریک کا میر کارواں جو ہے وہ میدان قتال میں کھڑے، تو میرے لیے لازم میں نے اس کے ساتھ جا کے میدان قتال میں کھڑے ہونا ہے، اور میں اس کی اجازت کے بغیر ہٹ بھی نہیں سکتا وہاں سے، کہ اگر میں اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے ہٹتا ہوں تو پھر میرے ایمان کے اوپر ایک سوالیہ قرآن سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، یہ کیوں کیا تم نے؟ یعنی ادھر ادھر نہیں، خود قرآن کریم ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ۔ تو آغا عارف حسین شہید نے، یہ وہ سال تھا جس سال یعنی حضرت امام خمینی حیات تھے، حجاج کرام حج کے لیے گئے، وہاں پہ ایرانی حاجیوں نے ایک جلوس نکالا، برات من المشرکین، کیونکہ یہ جو جس میں یعنی حج کیا جائے اور وہاں اعلان برات من المشرکین نہ کیا جائے تو یہ قرآن کریم کے مزاج کے خلاف ہے، جو قرآن کریم نے اصول دی ہے۔ تو وہاں پر یعنی حاجی صاحبان پر گولی چلی اس جلوس کو ختم کرنے کے لیے، اور آغا عارف حسین شہید کے بھی وہ استاد تھے۔ میں نے بھی بعد میں جب میں گیا تو میں نے بھی ان سے درس پڑھا، آیت اللہ حرم پناہی مرحوم آیت اللہ حرم پناہی بھی اس سال حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ آغا حرم پناہی واپس آ گئے، یعنی واپس آنے کے بعد جب آغا عارف حسین شہید ایران کے دورے پر گئے تو آغا عارف حسین اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے، آغا آیت اللہ حرم پناہی سے۔ آغا حرم پناہی نے یہ قصہ سنایا ان کو کہ یعنی انہوں نے بتایا کہ جب ہم حج پہ گئے تھے اور جس وقت یہ سانحہ پیش آیا تو وہ جو یعنی سینٹرل آفس جو تھا، جسے دفتر امام کہا جاتا تھا، یا وہ جو یعنی امام خمینی کا جو نمائندہ تھا ان کا جو، وہاں پر یعنی آغا حرم پناہی بتا رہے تھے کہ وہاں سب لوگ جمع تھے اور یہ کافی لوگ شہید ہو گئے تھے، تو فضا میں بڑا تناؤ تھا۔ کہتے اسی اثناء میں یعنی لوگ آ رہے تھے وہاں پہ، تو میں نے کہتے میرا ایک ساتھی جو کم سے گیا تھا یعنی حج کے لیے، کہتے میں اسے جانتا تھا،
بڑا ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا۔ کہتے میں اس کو دیکھا کہ وہ جو یعنی جگہ بنی ہوئی تھی اور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آ بھی رہے تھے، تو وہ داخل ہوا اور وہ ہنس رہا تھا، آ کے کہتے میرے پاس بیٹھ گیا، تو بڑا خوش تھا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا، تم یہ مسکرا رہے ہو، یہ کوئی موقع کی مناسبت ٹھیک نہیں ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل آقا ٹھیک کہتے ہیں آپ، ایسا ہی ہے، بہت بڑا سانحہ ہے یہ، لیکن مجھے جو آج میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، وہ میرے لیے واقعتاً اتنا بڑا یعنی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ میں اس پر یعنی اس کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ کہتے کہ جس وقت آپ لوگ چلے گئے اس جلوس کے لیے برات من المشرکین، کیونکہ حضرت امام خمینی نے اس جلوس کو نکالنے کے لیے حکم دیا تھا باقاعدہ کہ حجاج کرام وہاں جائیں اور جا کے برات من المشرکین کا جلوس برآمد کریں۔ تو کہتے جس وقت آپ لوگ چلے گئے وہ جلوس میں نکالنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو جلوس وغیرہ نکالنا اور نعرے لگانا جو ہے یہ تو ایک سیاسی عمل ہے، تو بہتر ہے چلو میں نے اس جلوس میں شرکت نہیں کی اور میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میں کہا چلو میں طواف کر لیتا ہوں، کچھ دعائیں پڑھوں گا۔ کہتے میں جب طواف کر رہا تھا تو ایک آدمی نے میرے پیچھے کاندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا، اور میں نے کہتے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگوار پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے، یہ جلوس جو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب میں کہا کہ اگر میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ عبادت کرنے کا وقت ہے، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ جلوس وغیرہ ہے، سیاسی عمل ہے، یہ لوگ اس میں نعرے لگاتے ہیں۔ تو اس مرد بزرگوار نے کہتے مجھے تعارف کروایا، پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا زمانے کا امام ہوں، میں امام وقت ہوں، اور جب سے یہ جلوس برات من المشرکین حج کے موقع پر برآمد ہونا شروع ہوا ہے، میں نے کبھی اس جلوس میں شرکت کرنا ترک نہیں کی۔ جب کبھی آؤ، جب کبھی آنے کا موقع ملے اور یہ جلوس برات من المشرکین نکالا جائے، اس میں ضرور شرکت کرو۔ ولی امر اگر میدان قتال میں کھڑا ہے نا تو میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں اور جا کے نمازیں پڑھنی شروع کر دوں۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پچھلے دنوں میں نے کچھ حضرات کو کہا تھا کہ جناب آپ کے پاس ٹی وی چینل ہے اور آپ مہربانی کریں ہم راہبر کا پیغام جو ہے ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ ٹائم ہمیں دے دیں، ہم باقاعدہ پیمنٹ کریں گے آپ کو، اور اس میں ہم اور کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اس ایک جو ہفتے کا ایک ہوگا، راہبر کے جو پیغامات ہیں اس ہفتے کے، ان کو اردو میں ڈب کر کے اس کا خلاصہ ہم اسے نشر کر دیں گے۔ تو مجھے جواب بھیجا گیا کہ نہیں، یہ سیاسی عمل ہے، ہم یہاں پر ہم صرف اسلامی باتیں کرتے ہیں، ان کی اسلام کی یہ اپنی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا نا، یہ آیات مبارکہ در حقیقت یہ نہیں کیونکہ صاحب کا قصہ سنا رہی ہیں ہمیں، یہ 2019 کا زمانہ اس وقت کی، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یریدونا، وہ کن لوگوں نے ارادہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم کے زمانے کا کوئی قصہ داستان سنانا چاہتا ہے؟ نہ میرے عزیزان، 2019 کے اندر یہ جو مشرکین اور کفار ہیں جن کے بارے میں ذکر یریدونا، ان لوگوں نے جن کا میں نے آپ کو نام بھی لیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس کا یعنی ولو کرہ الکافرون، انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے،
یعنی اللہ کا دین جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، ظلم کا جو خاتمہ اور عدالت کے قیام کی تحریک جو ہے اس کو بالکل خاک میں ملا دیں گے اور روئے زمین پہ ظلم کی بالادستی کریں گے۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی تدابیر کے ذریعے سے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انتہائی پست قسم کی تدابیر کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں اس بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ متم نورہ، ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے اس چیز کا کہ ہم اپنا دین جو ہے، اپنے نور کو بہرحال کمال کی منزل تک لے کے جائیں گے۔ یہاں نور سے مراد جو ہے یہ وہی ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام ہے، دین مبین اسلام کی بالادستی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جو میرا ہم نام ہوگا وہ آئے گا اور روئے زمین جو کہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی ظلم کا خاتمہ کرے گا اور روئے زمین کو عدالت سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اسے کہا یہ ہے واللہ متم نورہ، ہم اپنے نور کو حتمی طور پر بالادست کر کے رہیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ اہل کفر اس سے کتنی بھی کراہت کیوں نہ کریں، ان کو کتنا بھی یہ ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہوگا کیسے، ہم نے پلاننگ کیا کی ہے اس کے لیے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غلبہ دین کا کام، ظلم کے خاتمہ کا کام، عدالت کے قیام کا کام کسی معجزے کے ذریعے سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر الہی معجزے کے ذریعے سے یہ کام کرنا تو پھر تو کسی آدمی کی ضرورت ہی کوئی، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت ہے۔ یہ کام انہی لوگوں نے کرنا ہے جو الہی اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے جو پلاننگ کی ہے، ایک سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری کیے اور ان کو ہم نے ہدایت دی ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ دین یعنی سٹائل آف لائف، اور پروگرام کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہم اہل باطل نے جو مختلف قسم کے نظریات بنا رکھے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا دین مٹا دینا چاہتے ہیں، روئے زمین پہ ظلم کو بالادست کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان تمام چالوں کو برطرف کر دیں گے۔ اگرچہ کہ مشرکین کو یہ بات کتنی بھی ناگوار، کفار جو ہیں، منافق جو ہے قرآن اسے مشرک بھی کہتا ہے۔ یہاں مشرکین سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ کلمہ گو بھی مشرکین ہیں جو یعنی عمل کے منزل میں آ کے، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کے طرز عمل پہ کبھی غور نہیں کیا؟ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کے نظریے پر ان کا ایمان ہے اور اس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عمل کی منزل میں کیا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے وہ اب امریکہ بہادر کے پاس جاتے ہیں، جیسے سعودی عرب کے حکمران ہیں، عرب امارات کے یہ مسلمان حکمران جو ہیں، یریدون ان اپنے معاملات کے لیے، رہنمائی کے لیے اس کے طاغوتی کو، وہ طاغوت کے سے رجوع کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی پاکستان کے حکمران طبقات امریکہ گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ سارا جو کشمیر کا ڈرامہ ہے یہ سب کچھ ایک آرگنائزڈ پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس وقت سٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ جناب ہم کشمیر میں آپ کے ساتھ یعنی آپ کا مسئلہ حل کرانے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستانی حکمرانوں نے
یعنی شادیانے بجانے شروع کر دیے کہ جناب یہ تو بہت بڑی مہربانی کر دی ہے امریکہ بہادر نے. نو، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ اٹ واز اے آرگنائزڈ پلان، ایک پروگرام تھا. وہ یہ اس کے اندر امریکہ شامل ہے، اس کے اندر یورپین یونین شامل ہے، اس کے اندر اسرائیل شامل ہے، اس کے اندر انڈیا شامل ہے. اب یہ باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام ہے جس کے تحت یہ اس کو، اور اس میں تمام کی کانسنٹ شامل ہے. اب یہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا، پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا اس چیز کے لیے، اور پھر اس کے بعد امریکہ بہادر جو ہے وہ اور ان کے جو رفقا ہیں وہ نجات دہندہ کے طور پہ آئیں گے. اور پھر پروگرام وہی ہے کہ وہ پاکستان کو، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پاکستان کے سے اپنی شرائط پر معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پاکستان کو چائنا سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں ان کا جو پروگرام ہے وہ ان کا مد مقابل، جو گلوبل ڈومینیشن جو اس پروگرام میں چائنا ان کا مد مقابل، چائنا اور رشیا کھڑے ہیں سامنے. پاکستان کو ان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک کا پروگرام ختم کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایران کے خلاف جو ان کی موومنٹ ہے اس میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. پاکستان پر دباؤ آئے گا تو امریکہ بہادر درمیان میں نجات دہندہ کے طور پہ آئے گا، جو پاکستان کے حکمران اس وقت نہیں سمجھ سکے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ جو ذکر کیا نا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں یہ کہ ہم، اور عمران خان تو یہ بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کہتے ہیں امریکہ بہرحال سپر پاور تو ہے. یہ وہ اشتباہات ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود بھی میں کہتا ہوں عمران خان جو ہے وہ ان سب میں سے بہتر آدمی ہے. ان تمام، یہ تو باقی جو شیطان ہیں یہ تو پرلے درجے کے یعنی بے غیرت لوگ ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں کہ الم تری الی الذین، آپ نے کبھی ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے آج تک نہیں کیا، اس وقت ہم سے مخاطب وہ کہتا ہے اگر آج تک نہیں کیا تو کرو، اس پہ غور کرو. یزعمون، گمان کرتے انہم آمنوا، کہ ہم مومن ہیں، اور عمل کی منزل میں کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. زمانے کی جو طاغوتی قوتیں ہیں دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ہمارے مسئلے کو حل کرائیں، آپ ہمارے فیصلہ کرنے والا بنیں. اور جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ ہم نے ان کو واضح طور پر وقد امروا ان یکفروا بہ، جب کہ ہم نے واضح طور پر ان کو حکم دیا تو آیت الکرسی کبیر میں بات آئی کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بہ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے پھر اللہ پر ایمان ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ، جب کہ ہم نے واضح طور پر حکم دیا تھا اس چیز کا کہ آپ نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، ان سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی، ان کو اپنا سرپرست نہیں بنانا، انہیں فیصلہ کرنے والا نہیں بنانا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو شیطان کا فریب ہے سارا، اور شیطان نے اس کے ذریعے سے اس قسم کے جو لوگ ہیں ارادہ کیا ہے کہ ان کو ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں دھکیل دے. قرآن کریم اس روش کو ضلالت و گمراہی کہتا ہے، صرف ضلالًا بعیدا، قرآن کہتا ہے یہ تو بدترین گمراہی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھی ارادہ کر لیا اس چیز کا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کام معجزے کے ذریعے سے نہیں کرنا، یہ کام جو ہے یہ لوگوں نے ہی مل کے کرنا ہے. اب اس کے اندر الہی پروگرام کے اندر جو چیزیں اللہ نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وجود عطا کرنا، نور عقل عطا کرنا، ارادہ دینا، عقل کی رہنمائی کے لیے پیغمبران بھیجنا، اور ان کو ایک سسٹم دے دینا. اب
اس الہی نمائندے کی آواز پر لبیک کہنا، جو آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ آگے جا کے مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس چیز کی کہ یہ کام اللہ کا ہے، انسان کو وجود عطا کرنا، نور عقل عطا کرنا، عقل کی رہنمائی کے لیے پیغامبران بھیجنا، اور انہیں بتانا کہ آپ کی ذمہ داری دو چیزیں، اس وجود کی سلطنت پہ اللہ کا دین حاکم کرنا ہے، اور جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس ماحول کے اندر پاکستان کی سرزمین پر سٹیپ نمبر 1 اور سٹیپ نمبر 2 پورا گلوب اللہ کے دین کی حاکمیت بالادستی کے لیے کام کرنا، یہ واجبات میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اب وہ کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ راحیل شریف صاحب جو ہیں، یہ $5 لاکھ یا اس قسم کے کچھ ان کو فگر مجھے بتائی گئی ہے جس پر ان کو خریدا گیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاثم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کی تائید مت کرو، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرو بالکل بھی۔ وہ جا کے ان کے ساتھ مل گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو چیز یہ کہ انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، پیغام دی ہے، اور کہا کہ کونوا مع الصادقین۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس پلان کو کھولتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے اس چیز کا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اللہ کے دین کے نور کو بجھا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے دین کو بہرحال حتمی طور پر بالادست کر کے رہیں گے۔ ہوگا کیسے؟ ایک سلسلہ ہے نبوت و رسالت کا جو جاری کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا حضرت نے کہ جب معصوم حجت ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی غیر معصوم افراد میں سے ایسے لوگ کھڑے کر دیا کرتا ہے جو مینارِ نور ہوتے ہیں۔ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کرتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور دور حاضر میں اس جو میں خطبات جمعہ میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ ولایت کا نظام جس کا اعلان غدیر میں کیا گیا تھا، وہ سلسلہ ولایت چلتا ہوا آج تک آ رہا ہے، اور آج اس ولایت کے سلسلے کے تسلسل میں پرچم ولایت حضرت کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں سید علی خامنہئی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں سے اگلی آیت کی طرف کل چلیں گے کہ آج کے دور کے صاحبان ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک میسیج دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین، میسیج یہ ہے، پڑھ کے آئیے گا اگر موقع ملے تو۔ ھل ادلکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو ایک بزنس پروپوزیشن دے دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تجارت کر لیں، کچھ انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی، ریوارڈ بھی آپ کو بتا رہے تھے، اگر آپ یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو جس عذاب علیم میں آج 2019 کے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کلیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں ذلیل نہیں ہو رہے تم، کشمیر، نائجیریا، یمن، بحرین، شام، عراق، خود پاکستان، برما، پاکستان کے اندر یہ جو یعنی مستکبرین جو ہیں، ان کا جو ظالمان کا طاغوتوں کا طبقہ ہے، جن کو آج کل یہاں پہ MNA کہتے ہیں، سینیٹر کہتے ہیں، یہ لوگ یہ اتنا ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس ذلت و رسوائی، اس عذاب علیم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئیے فارمولہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس میں ھل ادلکم علی تجارت، تجارت جو ہوتی ہے
وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تجارت میں کیا کیا جاتا ہے؟ آدمی کچھ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے بعد پھر وہاں سے کچھ منفعت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا کاروبار بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ جو ذلت ہے کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، اس سے آپ نجات حاصل کر جائیں گے۔ کل انشاءاللہ باقی ماندہ بات اس پہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔